نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ نہایت ہی لطف و کرم ہے کہ آج ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بابرکت مہینے کی بابرکت رات جو ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس گھڑی کا ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اور اتنا بابرکت مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا کہ جس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رجب میرا مہینہ ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد جو آنے والا مہینہ شعبان کا ہے وہ میرا مہینہ ہے۔ قربان جائے، ایک اللہ کا مہینہ، ایک خدا کا مہینہ، دوسرا مصطفیٰ کا مہینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے میں قربان، میرے ماں باپ قربان۔ جب اللہ پاک کا ذکر آ گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ، اس کے بعد آ گیا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، تو اس ذات میں میں قربان جاؤں جو معراج کی شب بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اپنی امت کو نہ بھولا۔ غار حرا میں جب گئے تو اپنی امت کو نہ بھولا۔ جب بھی جس جگہ کھڑے ہو کر میرے آقا دعا کرتے رہے، اپنی امت کو ہمیشہ یاد رکھا۔ اور جب مہینوں کا تسلسل آیا تو فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کہ رمضان میں اللہ پاک کی کتنے فیوز و برکات اترتے ہیں، تو وہ فیوز و برکات والا مہینہ امت کے نام پہ لگا دیا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، شان کریمی ہے، شان رحیمی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مہینوں کی جو جس شان کا مہینہ ہے اسی شان کے ساتھ ہمیں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے پاک کلام قرآن حکیم برہان رشید کی آیات بینات سے آج کی اس بزم کا آغاز کیا جاتا ہے۔ 15ویں پارے کی کچھ آیات بینات سے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان الذی یسری اللہ اللہ اللہ، لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا اللہ اللہ اللہ، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے وہ ذات، ہر نقص
اور کمزوری سے پاک ہے، بے شک سبحان جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک لے گئی جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا بے شک بے شک تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے کل جو شب گزری کویت میں اور آج جو شب گزر رہی ہے پاکستان میں، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب عطا فرمائی اور اپنی قدرت کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا، آسمانوں پہ آسمانوں کی سیر کروائی، جنت و دوزخ کو دکھایا اور تمام راز اپنے حبیب پہ افشاں کر دیے بے شک بے شک جو قیامت تک ہونے والا ہے، جو ہوگا، وہ تمام کے تمام چیزیں اللہ پاک نے مشاہدہ کروا دیا۔ جنت میں کس طرح کے لوگ آئیں گے، جنتی کون ہوں گے، اور جن پر عذاب ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے اور کیسا عذاب ہوگا، یہ سارے کا سارا مشاہدہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری آنکھوں سے دکھا دیا۔ اور سب سے بڑی ہم امتیوں کے لیے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنے سامنے بیٹھ کر اپنا دیدار کروایا، اور کتنا دیدار کرایا، کتنا دیدار کرایا، کتنے قریب ہوئے یہ خدا جانے یا اس کا مصطفیٰ جانے۔ ہماری سوچیں بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہینے کے فیض و برکات ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ تو گزر گیا، لیکن شاید میری بات کسی کے ذہن میں رہ جائے تو اگلے سال آنے والے اس مہینے میں اگر اس طرح کریں گے کہ جو اس مہینے کو 7 روزے رکھے گا جو بھی انسان، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں، اور جو اس مہینے کو 8 روزے رکھے گا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے کہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو میرے دوستو، اس طرح کی گھڑیاں آیا کریں تو اس کو ضائع مت کیا کریں، کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور جمع کر لے تاکہ ہمیں بوقت ضرورت کام آ سکے۔ اور جو آنے والا مہینہ شعبان ہے، اس میں بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور بعض اوقات تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یوں گمان ہونے لگتا کہ شاید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہ حکم فرما دیں کہ یہ مہینہ بھی اس کے روزے بھی فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو میرے دوستو، جہاں تک ہو سکے اس مہینے کی، یہ تینوں مہینے مسلسل عبادتوں سے بھرے پڑے ہیں، اور جس طرح مارکیٹوں میں جاتے ہیں سال کے سال سیل لگتی ہے، اور یہ مہینے سیل نہیں، یہ لوٹ سیل کے مہینے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس کے فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم جناب محمد ریاض سلطانی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ کوئی بھی حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار ہم سب کو ساتھ لے کر پڑھیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ اس ڈوبتے بیڑے
پیا نام اللہ دا رول دیا ستیا اٹھ گیا تیرے کال دیا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ ڈونگی قبر اندھیرا غار ہو سی ڈونگی قبر اندھیرا غار ہو سی نہ کوئی بیلی تے نہ کوئی یار ہو سی اوتھے رب تے رسول دا پیار ہو سی پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ وہ اس کلمے دے حرف نے چار میاں جیویں چار نبی دے یار میاں وہ جیویں چار نبی دے یار میاں اونا کفر نو دتی ہے ہار میاں پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ ہے محمد سرور صلی اللہ ہے محمد سرور صلی اللہ ماشاءاللہ نے کر دی کیونکہ یہ نہایت ہی ضروری باتیں تھی اس مہینے کی مناسبت سے تو یہ میرا فرض تھا تو اس مہینے کے کچھ فیوز و برکات آپ کے گوش گزار کروں اب انشاءاللہ انتہائی مختصر کیونکہ جو ہی تنویر فاضل صاحب تشریف فرما ہوں گے تو پھر جتنی بھی سناہانی جتنے لوگ کر چکے ہوں گے جو باقی رہ جائیں گے تو پھر وہاں پہ سٹاپ کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی جو بھی سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تشریف لائیں گے وہ اپنی اپنی مختصر سی حاضری پیش کریں اور مختصر سی حاضری پیش کر کے دوسرے کے لیے ٹائم دیں زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 منٹ 3 شعر 2 شعر پڑھیں تاکہ حاضری سب کی ہو جائے تو انتہائی معذرت کے ساتھ کیونکہ وقت کو دیکھتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں جلدی میں آپ کو سنانا ہے اور انشاءاللہ تعالی محترم جناب محمد تنویر فاضل صاحب کا خطاب بھی ہوگا جناب محترم جناب اسحاق صاحب سے ملتمسوں پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ اطلاع سے بھر گئے آقا جی تیرا پسینہ شاہ
हसीना शाहे मदीना बहुत अच्छे अंदाज के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सनाहानी कर रहे थे। मेरे दोस्तों, बहुत गए ऊंचे तो मूसा कोहे तूर तक पहुंचे। बहुत गए ऊंचे तो मूसा कोहे तूर तक पहुंचे। उठे जो हजरत ईसा तो चौथे फलक के पूर तक पहुंचे। अरे नजर वालों जरा देखो मेरे मुस्तफा की बुलंदी को, चले बैतुल हरम से और खुदा के नूर तक पहुंचे। चले बैतुल हरम से और खुदा के नूर तक पहुंचे। तो आज की शब पाकिस्तान में और कल यहाँ गुजरी, इसी शब को ये वाकया पेश आया मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहतरम जनाब खलील साहब से मैं मुल्तमस हूँ कि तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत में अपनी हाजिरी पेश नूर महफल पे चादर नूर की नूर फैला हुआ गिरा चांदनी में डूबे हुए दो जहां कौन जलवा अर्श पर तुम है, फर्श पर तुम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। नूर महफिल पे जाकर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है। अब्र रहमत महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक हैं आए हुए। खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, इस कदर का फिजा आज की रात है। वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के खजीने चले। सबके मंज़िल जानिब सफीने चले, मेरी साईं दुआ आज की रात है। नूर महफिल पे जाकर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है। सारे दो आलम की महफिल है, हम सजाए बैठे हैं। यकीनी बात है कि मेजबान महफिल भी तशरीफ लाए हुए हैं। और ये शेर आपकी नजर करता हूँ कि जो उनके जिक्र की महफिल को सजाए बैठे हैं, वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। अरे कह गया कोई आके मेरे कानों में, जरा नजर से देख वो महफिल में आए बैठे हैं। जरा नजर से देख वो महफिल में आए बैठे हैं। मोहतरम जनाब अब्दुल अजीज साहब से मुल्तमस हूं कि तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत में अपनी हाजिरी पेश करें। मैं खाकियोस नूर दी तारीफ की करा, मदाह किबरिया
ماجد حسن و جمال دا نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی جو بھی ہاں میں ہاں خدا دے یار دی جو بھی ہاں میں ہاں خدا دے یار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی جو بھی ہاں میں ہاں خدا دے یار دی میں تے ہاں منگتی خدا دے یار کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دی کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی جو بھی ہو جائے ہاں میں ہاں سرکار دی اللہ دی سو سانو کوئی بھوک نہیں اللہ دی سو سانو کوئی بھوک نہیں بھوک جے ہے تے ہے تیرے دیدار دی بھوک جے ہے تے ہے تیرے دیدار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی اونا نو جنگی نہیں لگدی کوئی شے اونا نو جنگی نہیں لگدی کوئی شے چل گوے کی جنا سرکار دی چل گوے کی ہے جنا سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی جو ملی عزت نے آدھی جگ تے جو ملی عزت نے آدھی جگ تے مہربانی ہے سب سرکار دی مہربانی ہے سب سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی اگر سرکار کے ساتھ ہماری نسبت ہو جائے تو اور دوستوں کیا چاہیے محترم جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں صلی اللہ وسلم کملی والے نے دربار کی گل جو آپ کو مرضی ہے صلی اللہ علیہ ساتھ سب مل کے پڑھی
پڑھیے کملی والے دے کملی والے دے دربار دی گل کریے کملی والے دے دربار دی گل کریے گل ساڑی سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے رات معراج والے اللہ ماشاءاللہ رب عرش سجایا سی کول بلا کے سونے رب فرمایا سی رات معراج والی رب عرش سجایا سی کول بلا کے تے سونے رب فرمایا سی فرمایا نیڑے آ سویا نیڑے آ سویا اج پیار دی گل کریے نیڑے آ سویا اج پیار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے اپنے مالک نو اپنے خالق نو سونے آنکھیں اسی پھر اپنے رازق نو اپنے مالک نو اپنے خالق نو سونا آنکھیں اسی پھر اپنے رازق نو او پہلے ہر گل تو پہلے ہر گل تو گناہگار دی گل کریے پہلے ہر گل تو گناہگار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے ایس جہان اندر پاویں اوس جہان اندر گلاں ہون جدیاں سارے قرآن اندر ایس جہان اندر پاویں اوس جہان اندر گلاں ہون جدیاں سارے قرآن اندر او آؤ اللہ دے آؤ اللہ دے اس یار دی گل کریے آؤ اللہ دے اس یار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے اس دے کر ورگا دنیا تے کر کوئی نہیں آقا دے در ورگا دنیا تے کر کوئی نہیں شخص دے کر ورگا دنیا تے کر کوئی نہیں آقا دے در ورگا دنیا تے کر کوئی نہیں او صابر چشتیہ صابر چشتیہ اس گھر بار دی گل کریے صابر چشتیہ اس گھر بار
करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए कमली वाले दे कमली वाले दे दरबार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए। मोहम्मद फैसल नक्शबंदी साहब ने जो टाइम की किल्लत थी मेरी मुश्किल आसान कर दी, इसलिए कि जो सब सलाहाने मुस्तफा ने मिलकर पढ़ा, तो अगर टाइम की किल्लत की वजह से कोई अगर सलाहाने मुस्तफा रह भी गया तो उसकी हाजिरी भी लग गई। हमारे दरमियान मोहतरम जनाब मोहम्मद रफीक साहब तशरीफ फरमा है, यहाँ तशरीफ लाएं, क्योंकि ये हमारे मेहमान सनाहान मुस्तफ़ा हैं, दूर से आए हैं। हम में से अगर हम रह जाएंगे तो कोई बात नहीं, ये दूर से आए हैं, इनको मैं पहले इस शेर के साथ दावत देना चाहता हूँ कि यूं तो तेरे जलवों से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूं तो तेरे जलवों से आका हर रात मुनव्वर थी, लेकिन जिस रात तुझे मेराज हुई उस रात का आलम क्या होगा। और मेराज की शब हक से मिलने वो अरशे मुअल्ला पर पहुंचे, रफ्तार का आलम क्या होगा और फिर गुफ्तार का आलम क्या होगा, गुफ्तार का आलम क्या होगा। मोहतरम जनाब रफीक साहब। मदीने वाले मरहबा सरवर को मदीने वाले मरहबा सरवरे मरहबा सरवरे कौनैन मदीने वाले हम गुनाहगार के सुख चैन मदीने वाले हम गुनाहगारों के सुख चैन मदीने वाले। नाम होठों पे तेरा अल्लाह या रसूल अल्लाह, नाम होठों पे तेरा आया तो महसूस हुआ, नाम होठों पे तेरा आया तो महसूस हुआ, मिल गई दौलत दारैन मदीने वाले, मिल गई दौलत दारैन। याद करके तेरे याद करके तेरे दरबार के नजारों को, याद करके तेरे
میں کہاں اور میری حقیقت ہی ظہوری کیا ہے میں کہاں میری حقیقت ہی ظہوری کیا ہے عرش چومے تیرے نام مدینے والے عرش چومے تیرے نام میں کہاں اور میری حقیقت ضروری کیا ہے عرش چومے تیرے نام مدینے والے مرحبا سیور کون مدینے والے میرے دوستو، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا دیدار کرنے کے لیے آسمانوں پہ تشریف لے جاتے ہیں تو ذرا غور کریے کہ دنیا والے کیسے رخصت کرتے ہیں، دنیا کیسے رخصت کرتی ہے اور آسمانوں پہ کیسا استقبال ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت شعر لکھتا ہے، دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا، ممتاز یہ شور تھا چاروں طرف، لو حق سے ملنے صلی علی سردار ہمارا جاوت ہے۔ اور پھر اوپر جا کر حوروں نے کہا جب بسم اللہ غلمان نے پکارا الا اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے، محبوب ہمارا آوت ہے۔ جبریل امی یہ کہتے چلے اے عرشیو تمرے باغ جگے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار ہمارا آوت ہے، سردار ہمارا آوت ہے۔ محترم جناب محمد ریاض سلطانی 3 شعر پڑھیں گے انشاءاللہ اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ گیا عرش تلاڑا بن کے شان میری سرکار دیا گیا عرش تلاڑا بن کے شان میری سرکار دیا، بولو گیا عرش تلاڑا بن کے شان میرے سرکار دیا، پرانے میں دیا گایا اس رب دے سونے دلدار دیا، حورانے میں دیا گایا اس رب دے سونے دلدار دیا، گیا عرش تلاڑا بن کے نشانہ میرے سرکار دیا، تلاڑا بن کے نشانہ میرے سرکار دیا۔ عیسیٰ نے فرمایا ایک دن نبی دا ذکر سنایا، ایک دن کہن لگے میرے جان تم گرو میرے پردہ پان تم گرو، ایسا بھی ایک احمد آوڑا جس نے رب دا دین بچاوڑا، اوتھے سب ایک سندا بہ کے دل وچ دید دی حسرت لگے، ماشاءاللہ سب سمجھ آوے کہ سبحان اللہ دل وچ دی حسرت ہے، اوتھے ایک سب سندا بہ کے دل وچ دید دی حسرت لے کے، رب تو سایوں نے لمے منگے 700 سال اقرار چلیں گے، آمنہ دے کر نال کی آیا انہیں رتبہ لا پایا، آمنہ دے کر لال کی آیا انہیں رتبہ لا پایا، وہ جوان نبوت پائی ایسی بھی ایک گھڑی سی آئی، قتلہ دے من
منصوبے بن گئے ظلم تے کفر دے تمبو تن گئے رب دے اس دلدار دے قاتل ٹر پہ سن سرکار دے قاتل رب دے اس من ٹھار نو لے کے یار ٹریا یار نو لے کے رب دے اس من ٹھار نو لے کے یار ٹریا یار نو لے کے سات ڈیرے غار چلائے سپنے اوتھے درشن پائے 700 سالاں تو درسدا سی 700 سالاں تو درسدا سی اونوں حسرتاں سی دیدار دیاں گیا عرش تے لاڑا بن کے ایشانہ میری سرکار دیاں گیا عرش تے لاڑا بن کے ایشانہ میری سرکار دیاں حورانے مہندیاں گایاں گایاں حورانے مہندیاں گایاں بس رب دے سنے دلدار دیاں عرش تے گئے براق تے بہ کے نال گئے جبریل سی لے کے عرش تے گئے براق تے بہ کے نال گئے جبریل سی لے کے رب عرش تے بہ کے کہندا سی رب عرش تے بہ کے کہندا سی اے گلاں نے سب پیار دیاں گیا عرش تے لاڑا بن کے ایشانہ میری سرکار دیاں گیا عرش تے لاڑا بن کے ایشانہ میری سرکار دیاں کافر ٹولا ایک بنا کے کہن لگے سرکار نو آ کے یارو کافر ٹولا ایک بنا کے کہن لگے سرکار نو آ کے تسی جے رب دے نبی سچے صادق نام تے کول دے پکے رکھ بھی توانوں سجدے کر دے تسیوں خالی چولیاں پر دے جان نو توڑ کے سانو دسو پھر پاویں ساڈے دل وچ وسو پھر سرکار نے انگلی چوکی چند دی چاننی وچوں ٹٹی پھر سرکار نے انگلی چوکی چند دی چاننی وچوں ٹٹی سونے چن نو توڑ وکھایا سونے چن نو توڑ وکھایا یارو کیا باتاں سرکار دیاں گیا عرش تے لاڑا بن کے ایشانہ میری سرکار دیاں گیا عرش تے لاڑا بن کے ایشانہ میری سرکار دیاں حورانے مہندیاں گایاں اس رب دے سنے دلدار دیاں حورانے مہندیاں گایاں اس رب دے سنے دلدار کا منگتا ہوں بھیک ملتی ہے آستانے سے میں در مصطفیٰ کا منگتا کچھ نہیں مانگتا زمانے سے جو در مصطفیٰ کا منگتا ہے
کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، ہم تو صدقہ نبی کا کھاتے ہیں، بس اسی در پہ سر جھکاتے ہیں، ہم تو صدقہ نبی کا کھاتے ہیں، بس اسی در پہ سر جھکاتے ہیں، وہ نوازیں تو بات بنتی ہے، وہ نوازیں تو بات بنتی ہے، ایسے بنتی نہیں زمانے سے، آل اتحاد جس کو کہتے ہیں، یہ گھرانہ نبی کی یاد کا ہے، یہ گھرانہ نبی کی یاد کا ہے، میرے مصطفیٰ کا وہ پیارا ہے، میرے مصطفیٰ کا وہ پیارا ہے، جس کو نسبت ہے اس گھرانے سے، میں در مصطفیٰ کا منگتا ہوں، بھیک ملتی ہے ستانے سے۔ ماشاءاللہ روح تازہ کیجئے۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، اور ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، اور عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی۔ گویا ہر کسی نبی کو میرے مولا نے کوئی عزت بخشی، کوئی عظمت بخشی، گویا ہر نبی کو کوئی عزت بخشی، کوئی عظمت بخشی، پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی، میری سرکار کو آج کی شب بے پردہ زیارت بخشی۔ اس بزم کے اگلے سراہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب محمد فاروق وارسی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، نور ہی نور ہے مصحف مصطفیٰ، نور ہی نور ہے مصحف مصطفیٰ، دو جہاں میں نہیں ہے مثال نبی، نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے مصحف مصطفیٰ، دو جہاں میں نہیں ہے جمال نبی، میم احمد اٹھا کر تو دیکھو ذرا، میم احمد
اٹھا کر تو دیکھو ذرا ہے جمال الہی جمال نبی آج کی رات معراج کی رات ہے اللہ اللہ یہ کیسی ملاقات ہے آج کی رات معراج کی رات ہے اللہ اللہ یہ کیسی ملاقات ہے در حقیقت بہانے سے معراج کے در حقیقت بہانے سے معراج کے خود خدا چاہتا ہے وصال نبی در حقیقت بہانے سے معراج کے خود خدا چاہتا ہے وصال نبی آخری شعر میرے سرکار کا ہے وسیلہ بن محمد کے ملتا نہیں ہے خدا میرے سرکار کا ہے وسیلہ بن محمد کے ملتا نہیں ہے خدا سرفراز اس کو کیسے مسلمان کہوں سرفراز اس کو کیسے مسلمان کہوں جس کے دل میں نہیں ہے خیال نبی سرفراز اس کو کیسے مسلمان کہوں جس کے دل میں نہیں ہے خیال نبی نور ہی نور ہے مصحف مصطفیٰ دو جہاں میں نہیں ہے مثال نبی حاضرین کرام اللہ پاک کی یہ ہم پہ خاص عطا ہے نظر کرم ہے کہ آج کی شب ہم اس بزم میں بیٹھے ہیں کہ جہاں پر صرف ہم انسان ہی نہیں بلکہ فرشتوں کی بھی لاتعداد یہاں پر بیٹھی ہے یہ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں کچھ انسان بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کریں وہاں فرشتے بھی آ جایا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ آج ہمارے ساتھ فرشتے بھی کندھوں سے کندھے ملا کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں 1 2 3 مجھ سمیت 4 یا 5 سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے ہیں تو میں 2-3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں میرے ساتھ نہیں حافظ صاحب بھی ہیں یہ شاہد صاحب بھی ہیں میں بھی ہیں ٹائم نہیں ہے ٹائم ہوتا تو ہم خود آپ سب کو سننا چاہتے ہیں نہیں ٹائم کا میں درود پاک 2 مرتبہ پڑھوں گا سب مل کر پڑھیں تاکہ سب کی حاضری ہو جائے سب مل کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دوستو، آج محترم جناب محمد شفیق نقشبندی صاحب کے بہنوئی کی آج برسی بھی ہے، تو تمام ساتھی اپنی دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھیں، اور اہل محفل میں جتنے بھی ساتھی شریک ہوئے، ان کے آباء و اجداد میں سے، رشتہ داروں میں سے جو بھی کوئی فوت ہو چکا، انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعائے خیر کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو قبر میں کروٹ کروٹ راحت عطا فرمائے، اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائے. بلا تاخیر محترم جناب محمد تنویر فاضل صاحب کو دعوت خطاب دینا چاہوں گا. چونکہ پچھلی جمعرات کو بھی ان کا خطاب نہیں ہوا تھا، تو اس مرتبہ مجھے شفیق نقشبندی صاحب نے خاص کر یہ کہا تھا کہ جب بھی تنویر فاضل صاحب تشریف لائیں، باقی جتنے سناہان مصطفیٰ رہ جائیں ان کو وہیں پہ روک دیں، انشاءاللہ ان کو اگلی جمعرات کو پہلے موقع دے دیا جائے گا. محترم جناب محمد تنویر فاضل صاحب. العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر اور انعام ہے کہ جس کے کرم سے، جس کے فضل سے یہ بابرکت ساعتیں میسر آ گئی ہیں، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اتنی وجدانی محفل کا انعقاد کر سکیں. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے. درود اور صلاۃ اور سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فلقت روح محمد من نور وجہی، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اپنے چہرے کے نور سے پیدا فرمایا. صلاۃ و سلام آل اطہار پر، اصحابہ کرام پر، اور آپ کی پوری امت پر درود اور سلام. عزیزان گرامی قدر، ہر بار گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنی کم علمی، کم مائگی کا اظہار کر دیتا ہوں. نہ میں عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ. نہ میں عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ. مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام. پھر بھی اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو کچھ عطا کر رکھا ہے، آپ کی خدمت میں عاجزانہ، مسکینانہ پیش کر دیتا ہوں. نہ میں اٹھو تو ٹکڑا ماریاں جی، نہ میں سجدے کیتے رو رو کے. نہ میں اٹھو تو ٹکڑا ماریاں جی، نہ میں سجدے کیتے رو رو کے. سرکار نے مینوں وہ کچھ بخش دیتے ہیں
جڑا سودا ہٹاتے نہیں اللہ کرم کہ جو جنس جو سوغات اس عالم میں اس دنیا کے بازاروں میں نہیں ملتی، کرم ہے ان کا کہ صدقہ نوازوں کو انہوں نے بخشا، اس میں جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام سے میں نے ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ سبحان اللہ۔ کون سی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی؟ سبحان اللہ۔ معراج کا معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت بڑا معجزہ۔ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اس آیت میں قابل غور جو لفظ ہے وہ عبد کا لفظ ہے جو استعمال کیا گیا ہے کہ اپنے بندے کو سیر کروائی۔ پہلی بات تو یہ لفظ یہ اشارہ کرتا ہے کہ اتنا کرم اور فضل اللہ رب العزت نے کیا، عرش پہ بلا کے ان سے ملاقات فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہم لوگوں کو باور کرایا کہ یہ میرے بندے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اتنا غلو نہ کر جانا کہ جتنا تم سے پہلی امتوں نے اپنے نبیوں کے حوالے سے کیا، میں اتنا کرم کر رہا ہوں، اتنا فضل کر رہا ہوں، عرش پہ بلا کے ان سے ملاقات کر رہا ہوں، لیکن یہ میرے بندے اور رسول ہیں۔ اور دوسرا اشارہ عبد یہ دیتا ہے کہ بندہ جو ہے مجموعہ ہے روح اور جسد کا، جسم کا اور روح کا مجموعہ جو ہے اس کا نام آدمی ہے، اس کا نام بندہ ہے، عبد اس کا نام ہے۔ نہ تو خالی روح کو عبد کہا جاتا ہے اور نہ خالی جسد اور بدن کو ہم عبد کہہ سکتے، تو اشارہ یہ ملتا ہے کہ جو معراج مصطفیٰ ہوئی وہ کسی خواب کے حوالے سے نہیں تھی، بے شک بے شک، وہ معراج تھی جسد روح اور قلب کے ساتھ آپ کا جانا، اللہ رب العزت سے ملاقات کرنا۔ عبد کا لفظ اس طرح اشارہ کرتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک۔ اور یہ اسرا جو ہے، سیر کروائی جو ہے، یہ معراج کے 3 سٹیپس ہیں، 3 درجے بتائے جاتے ہیں۔ ایک اسرا ہے، ایک معراج ہے اور ایک اعراج ہے۔ اسرا جو سیر کا سلسلہ شروع ہوا، جو اس سفر کا سلسلہ شروع ہوا، کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آرام فرما تھے، تو جبریل جب اللہ رب العزت کا پیغام لے کے آئے تو کھڑے ہو گئے کہ کس طرح سے آپ کو بیدار کیا جائے۔ اب جو جبریل علیہ السلام کے ہونٹ اللہ رب العزت نے بنائے ہیں وہ کافور کے بنائے، اللہ اللہ اللہ،
اور کافور میں ٹھنڈک ہے. اور شاید اسی دن کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے ہونٹ، اس کے لب جو ہیں وہ کافور کے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤدبانہ طور پر سرکار استراحت فرما رہے ہیں، آپ کے پاؤں کے تلووں کو بوسہ دیا. جب بوسہ دیا تو کافور کی ٹھنڈک محسوس ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار. جبریل کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے عرض کرنے لگے ان اللہ قد اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، اللہ رب العزت مشتاق ہے آپ سے ملاقات کرنے. وہ جو پہلے گزرے انہوں نے عرض کی، گزارش کی، التجا کی، رب ارانی، فرمایا لن ترانی. جلوہ مانگا، دیدار مانگا، واہ جی واہ، فرمایا لن ترانی. لن ترانی، سبحان اللہ. جب میرے محبوب کی باری آئی جبریل کو بھیجا. جبریل جا کے میرے محبوب سے کہہ کہ رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. سرکار کا یہ جو سفر مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصی تک تھا، اس کو اسراء کہا جاتا. اور وہاں پہ جا کے جب صف آرائی ہوئی تو 7 صفیں بنائی گئی. انبیاء و مرسلین کی 3 صفیں اور 4 صفیں جو ہیں وہ فرشتوں کی صفیں تھیں. اور 2 رکعت نماز وہاں پہ آپ نے امامت فرمائی اور تمام انبیاء کرام نے اور فرشتوں نے، ملائکہ نے آپ کے پیچھے ادا کیا. اور قابل غور بات کہ ان 2 رکعت میں کون سی صورتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی جانتے ہیں آپ؟ کوئی جانتا ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز وہاں پہ انبیاء اکرام اور فرشتوں کو پڑھوائی. اور پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی گئی وہ سورہ کافرون تھی. دوسری رکعت میں جو آپ نے سورہ تلاوت فرمائی وہ سورہ اخلاص، سورہ توحید تھی. ان 2 سورتوں کے ساتھ آپ نے وہاں پہ امامت فرمائی. اس کے بعد جو سفر شروع ہوا مسجد اقصی سے لے کر مسجد اقصی سے جس سفر کی ابتدا ہوئی وہ 7ویں آسمان تک جو گیا سفر، اس سفر کو ہم معراج کہتے ہیں. اور بیت المقدس کے ارد گرد اس کو کیوں کہا گیا کہ یہ برکت والی جگہ ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ انبیاء کرام کی زیارت کی جگہ ہے. اور وہ جو بیت المقدس ہے پہلے انبیاء اکرام کا قبلہ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ برکت ہے. اب رب نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بلایا لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ اپنی کچھ نشانیاں آپ کو بتائیں. حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، سبحان اللہ دی. جب یہاں پہ پہنچے لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، دل میں خیال آیا کہ اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے کہ میں نے ان کو اپنی صفات میں سے کچھ کا مشاہدہ کروایا.
مگر دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سماوات والارض دکھا دیے. اب یہ کیا ان کے میرے پیغمبر کو اپنی آیات میں سے کچھ دکھایا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ سماوات والارض دکھا دیے. اسی سوچ میں گم تھے. تو اقبال کہتا ہے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. اب امام راضی جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں یہ کیا ماجرا ہے. اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتی ہے کہ ملکوت السماوات والارض ان کو دکھا دیے، اور میرے محبوب کو اپنی صفات میں سے لنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا آیات میں سے کچھ دکھایا. ابھی اسی پیچ و تاب میں تھے. قرآن ریل پہ رکھا ہوا ہے، نیند آ گئی، سر قرآن پہ رکھ کے سو گئے، قسمت جاگ اٹھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا راضی کیا سوچتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ملکوت السماوات والارض دکھا دی اور تیرے نبی کے لیے لنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ رب العزت کی ایک صفت کے 40 حصے کیے جائیں تو ملکوت السماوات والارض وہ ایک حصہ بنتا ہے، 39 حصے باقی ہیں. اس ایک صفت میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 حصوں میں سے ایک حصے کا مشاہدہ کروایا گیا، اور تیرے نبی کو راضی اللہ رب العزت نے ان صفات کا جو کہ کامل صفات ہے جن کے 40 حصے بنتے ہیں، ان کامل کئی صفات کا مشاہدہ کروا دیا. تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، رسالت، حیدری، تحقیق، غوثیہ. زمین والوں کو کیا چل سکے پتا ان کا، زمین والوں کو کیا چل سکے پتا ان کا، نہ پہنچے گرد کو بھی جن کی آسمان والے، پہنچے گرد کو بھی جن کی آسمان والے. محدود عقل لے کر زمین پہ بسنے والا انسان ان کی ذات کو کیا سمجھ سکتا ہے جن کی ذات کو سمجھنے سے آسمان والے کا اثر. حضرت جبریل علیہ السلام جب سدرہ پہ پہنچتے ہیں اور لگام تھامے کھڑے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. جبریل حیرانگی کے عالم میں لگام تھامے کھڑا ہے. سرکار نے سوال کر دیا کم عمر کا من السنین یا جبرائیل. جبریل سالوں میں آپ کی عمر کتنی بنتی ہے؟ کم عمر من السنین یا جبرائیل. جبریل مجھے بتا آپ کی سالوں میں کتنی عمر بنتی ہے؟ جبریل ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے لست عالم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نہیں جانتا غیر ان فی حجاب الرابع نجمہ یتلو فی کل 70,000 سنہ. میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا یا رسول اللہ کہ چوتھے حجاب پر، چوتھے افق پر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے. اس رأیتہ
اسنین و سبعین الف مرہ، اور میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. یا اللہ، آپ میری عمر کا اندازہ لگا لے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اگر آج بھی اس ستارے کو دیکھے پہچان سکتا ہے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، جس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ سکتا ہوں آج بھی میرے سامنے آیا تو کیسے نہ پہچانا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امام مبارک کو اٹھایا، فرمایا جبریل دیکھ یہی کہیں وہ ستارہ تو نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جبریل مشاہدہ کر کہیں یہ وہی ستارہ تو نہیں ہے. فرمایا جبریل سن، یا جبریل بعزت ربی انا ذالک الکوکب، انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ میں ہی تھا. وہ ستارہ میں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر جمال محبت، تصویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر جمال محبت، تصویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم. تیرا ذکر بیاں ہو کیسے، تیرا تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی. گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تصویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم. جبریل ہاتھ میں لگام پکڑے کھڑا ہے، سبحان اللہ. ہم لوگوں کو بتا رہا ہے میرے بعد آنے والوں سن لو، میں تورات کا حافظ ہوں، زبور کو جاننے والا میں ہوں، انجیل کو جاننے والا میں ہوں، قرآن کا حافظ میں ہوں. دیکھو میں نوریوں کا سردار ہو کر ان کی لگام تھامے کھڑا ہوں، ان کی حقیقت کو میں نہیں پا سکا. ادب سے رہنا. جبریل ہمیں بتا رہا ہے ان کی لگام کو تھامے، براق کی لگام کو تھامے، سر جھکائے، بعد میں آنے والوں کو بتاتا ہے. ان کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمہ معاذ اللہ کہنے سے پہلے سوچ لینا کہ میں کتنی کتابوں کا حافظ ہوں، نوریوں کا سردار ہوں. ہر پیغمبر کے پاس آنا جانا میرا رہا ہے. میں ہاتھ باندھے ادب سے کھڑا کہہ رہا ہوں لستو عالم یا رسول اللہ. مجھے نہیں پتا کل کو اپنے علموں کا زوم لے کر یہ نہ کہنا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے خبر نہیں، یہ نہ کہنا حاضر ہے کہ نہیں ہے، یہ نہ کہنا. سوچ لینا. اور ایک گروہ سمجھ گیا، جو سمجھ گیا اس نے کہا جبریل تو نے جو کہا تیری بات کو سمجھا. ہم سمجھ گئے، ہم تو ان کے ترانے گائیں گے انشاءاللہ، تو ان کے نعتیں پڑھیں گے. گستاخی کا ہمارے ہاں تو گزرنا ہوگا. ہم ہر دعا میں اللہ رب العزت سے یہ کہیں گے مولا ہم تو کیا ہماری نسلوں میں بھی کوئی گستاخ پیدا نہ کریں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنی دعا کا اختتام ہی اسی دعا پہ کرتے ہیں کہ مولا ہماری نسلوں میں بعد نسلم بھی کوئی ایسا شخص پیدا نہ کرنا
جو سرکار کا گستاخ ان کی حقیقتوں کو کیا پاؤ گے؟ ان کی حقیقتوں کو کوئی نہیں پا سکتا۔ شکر کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان کا امتی بنا دیا، اور اس سے بڑھ کر ایک شکر اور فضل کا یہ مقام ہے کہ ہمیں ادب کرنے والوں میں بنا دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں شکر کرنے کا مقام ہے۔ ایک، اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ دوسرا، ملت ابراہیمی پہ پیدا فرمایا، اور تیسری بات کہ سواد اعظم امام ابو حنیفہ کی مسلک پہ پیدا حضرت نظام الدین اولیاء حنفی، صابر کلیر حنفی، بابا فرید حنفی، معین الدین چشتی اجمیری حنفی، بختیار کاکی اوشی، عثمان ہرونی ان کے پیر حنفی۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں شکر کرو فضل ہو گیا رب پہ، ادب والے مسلک میں آؤ۔ ادب کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سے ادب کروائے۔ ہم ان کی معرفت کو نہیں پہنچ سکتے، ان کی معرفت کو نہیں پا سکتے، جو ان کے پاس زندگیاں گزار گئے وہ ان کی معرفت کو نہ پا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر اتدری من انا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ ہر وقت رہنے والے پاس زندگیاں ان کے پاس گزاری۔ پھر پوچھا، یا عمر اتدری من انا؟ سرکار نے جواب دیا، ان الذی خلق اللہ العرش من نوری، میں وہ ہوں، عمر سنو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کے نور سے اللہ رب العزت نے اپنے عرش کو پیدا کیا۔ والکرسی من نوری، کرسی کو میرے نور سے پیدا کیا۔ واللوح والقلم من نوری، لوح اور قلم کو میرے نور سے بنایا گیا۔ والشمس والقمر ونور الابصار من نوری، شمس اور قمر کو، سورج چاند کو روشن کیا میرے نور سے کیا۔ تیری آنکھوں کا نور میرے نور سے ہے۔ والعقل من نوری، عقل جو دی گئی ہے میرے نور سے پیدا کی گئی ہے۔ ونور المعرفہ فی قلوب المؤمنین من نوری، مومنوں کو دلوں میں جو معرفت ہے میرے نور سے ہے۔ یہ سب میرے نور سے ہے۔ کرسی کو میرے نور سے بنایا گیا، لوح اور قلم کو میرے نور سے بنایا گیا، عرش کو میرے نور سے بنایا گیا، سورج روشن ہوا میرے نور سے ہوا، چاند کو روشن کیا گیا میرے نور سے کیا گیا۔ ولا فخر، لیکن میں پھر بھی تفاخر نہیں کرنے والا۔ جن کے لیے رب فرمائے لولا لما خلقت الافلاک، کہ آپ نہ ہوتے میں کبھی اس دنیا کو بناتا ہی نہیں، میں کبھی اس دنیا کو تخلیق نہ اس دنیا کو تخلیق نہ کرتا، بناتا نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامتینی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ مالک ہو کے کائنات کے جب اللہ رب العزت کے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں مولا مجھے زندہ رکھنا تو مسکینی کی حالت میں رکھنا، مجھے اس دنیا سے لے کے جانا تو مسکینی کی حالت میں لے کے جانا، جب حشر کے دن اٹھانا تو مسکینی کی حالت میں اٹھانا۔ معراج کا سبق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور عاجزی اور انکساری کو پیدا کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ جو کرم کیے ہیں، عاجزانہ مسکینانہ اللہ رب العزت کے حضور جھکا جائے۔ ایک بدوی تھا، بھوکا ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا پاس،
کعبے میں جا کے بیٹھ گیا، بچے اس کے ساتھ تھے، عرض کرنے لگا مولا میں اور اپنے بچوں کو لے کے آ گیا، ہمیں دے کچھ۔ کعبے کے چھت سے ہاتھ نکلا، 2000 دینار نیچے آئے۔ اس بدوی نے 2000 دینار پکڑ کے دیکھا، پھر سے چھت پہ پھینک دیے، عرض کرنے لگا مولا مجھے اور میرے بچوں کو روٹی چاہیے۔ روٹی آ گئی، کھانا کھا لیا، آواز آئی 2000 دینار تجھے دیے تھے، 2000 دینار واپس کر کے تو کھانے پہ آ گیا، روٹی پہ آ گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ عرض کرنے لگا، اور بدوی کی بات بڑی غور طلب ہے، عرض کرنے لگا مولا سب سے بڑا حق نمک کا حق ہوتا ہے، میں نے تیرا نمک اس لیے کھایا ہے، اپنی نسلوں کو کھلایا ہے، ان کو یاد رہے کہ تیرا نمک کھایا ہے، اس کا حق ادا کر۔ اس لیے میں بھی سمجھتا ہوں 2000 دینار کیا ہے، نمک اس لیے کھایا ہے خود کو بھی سمجھا سکوں، اپنی نسلوں کو بھی سمجھا سکوں کہ ہم نے تیرا نمک کھایا ہے، اب اس نمک کا حق بھی ادا کرنا۔ انہیں کانتے او جد نے کی کریے او نسلاں نہیں جے پلاندے، کم ظرفاں تے نیکی کریے تے کوڈی مل نہیں جے پاندے، کم ظرفاں تے نیکی کریے تے کوڈی مل نہیں پاندے۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے نیکوں والی سائڈ پہ جانا ہے یا کم ظرفوں والی، کیونکہ جو اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم کیا ہے، جو اللہ رب العزت نے ہم کو کھلایا ہے، اب حق کے نمک ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ اور نیک ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ نمک کھانے والے جو ہے نسلاً بعد نسلاً اس کے احسان کو بھلاتے نہیں۔ اور شقیق بلخی گئے، عبداللہ بن عمر سے ملنے کے لیے چلے گئے، بیس بدلا، بیس بدل کے عبداللہ بن عمر کے پاس چلے گئے، عرض کرنے لگے حضرت بلخ سے آیا ہوں، بیس بدلا ہوا تھا۔ آپ فرمانے لگے شقیق بلخی کو جانتا ہے؟ عرض کرنے لگا ہاں جانتا ہوں۔ پوچھا کیا حال ہے ان کا؟ آپ عرض کرنے لگے وہ اور ان کے مریدوں کا یہ حال ہے کہ نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو شکر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے یہ تو ہمارے ہاں کے کتے بھی کرتے ہیں۔ فرمایا تو پھر حضرت ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ان کو یہ کرنا چاہیے نہ ملے تو صبر کرے، مل جائے تو دے دیا کرے۔ یہ ہے ان میں اور ان میں فرق، یہ ہے مل جائے تو دے دیا کرے، نہ ملے تو صبر کیا کرے۔ اللہ رب العزت جس کو جس حال میں رکھتا ہے، اپنی زندگیوں میں سے شکوے کو گلے کو نکال دو۔ نہ بندے کا شکوہ رب کے سامنے کرو، نہ بندے کا شکوہ بندے کے سامنے کرو، آپ کی زندگی خود بخود سنور جائے گی۔ اور آخری بات کہ تیسرا مرحلہ جو معراج کا ہے، جسے عراج کہا جاتا ہے، اور جو من السماء سبع الی العرش ہے،
7वें आसमान से लेके अर्श तक का मरहला है, उसके बारे में फरमाया ये गया है सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान काबा कौसैन औ अदना। इसके बारे में अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक बात गुजारिश करके बात को ख़त्म करता हूँ, और वो बात है निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की। मुरीद ने पूछा, हजरत ये जो मेराज हुआ रूहानी था या जिस्मानी था या कल्बी था? हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने उसकी बात को सुनकर बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, जो मेरे लिए और आपके लिए बड़ा ही गौर तलब है। आपने उस शख्स से फरमाया, फजन खैरा वला तसाल अनिल खबर, अपनी सोच को अच्छा रख और इस बारे में, इस खबर के बारे में ज़्यादा न पूछ। ये जाने वाला जाने या ले जाने वाला जाने, कैसी मुलाकात थी, किस तरह की मुलाकात थी। लोग इतराज़ करते हैं रूह और जसद कैसे जा सकता है, रास्ते में इतने जोन आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा ठंडक है। फ़िलासफ़र सवाल करते हैं कैसे इंसान जा सकता है, कैसे आ सकता है। तो हज़रत जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम आसमानों से नीचे आ गए, उसी तरह ये भी चले गए। और मैं ये समझता हूँ कि मेराज पे जाना इतना बड़ा मोजज़ा नहीं है। वाह 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 वाह। मेराज पे जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा मोजज़ा नहीं है। सुभान अल्लाह। उस हुस्ने अज़ली को देख कर फिर से ज़मीन पे आना, ये सबसे मजनू से किसी ने पूछा था, क्या देखते हो लैला में? कहने लगा, अगर लैला के हिजाब तुझ पे उठ जाएं तो जो मेरी कफियत है उससे कहीं ज़्यादा तुझ पे हो। क्या बात है। और जुनैद बगदादी के यहाँ एक औरत आई, कहने लगी, हजरत मेरा खामन शादी करना चाहता है। आपने फरमाया 4 की इजाज़त इस्लाम देता है, आपको किस बात का दुख और वहम है? अर्ज़ करने लगी, हजरत शरीयत में अगर किसी गैर को अपना चेहरा दिखाना जायज़ होता, मैं अपने रुख से हिजाब को उलटती, आप देखते एक नजर और कहते कि जिसके पास इतनी खूबसूरत बीवी है उसको हाजत क्यों हुई दूसरी शादी की? हजरत जुनैद बगदादी उस औरत की बात को सुन के गश खा के गिर पड़े। होश आया, लोगों ने पूछा, हजरत ये क्या माजरा? एक औरत सी बात को सुनकर आप गश खा के क्यों गिर पड़े? फरमाने लगे, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो बात याद आ गई, मैं अपने हुस्न को अगर बेनिकाब कर दूं, लोग इस तरह से देखें कि उनको किसी और चीज का होश ही न रहे। मेराज पे जाना इतना बड़ा मोजज़ा नहीं, उस हस्न अज़ली को देख कर, उस हुस्न लम्जल को देख कर वापस आना सरकार का सबसे बड़ा है कि हमारे एक बहुत ही अजीज साथी, अजीज दोस्त, मेरा अक्सर बेशतर उन शख्सियत को जानते होंगे कि जो अक्सर हमारी महफिलों की रौनक बनते रहे हैं। मोहतरम जनाब सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब, जो सबाहिया में सनाइया में जिनकी एसियों की दुकान थी, वो पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया। हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर वो महफिलों में शिरकत करते थे। और साथियों को पता है कि जो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी महफिलों का सिलसिला हमने शुरू कर रखा था, तो उसमें जो दूध की सबील लगाते थे वो शाह साहब लगाते थे। उसमें बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम करते थे, बादाम और पिस्ता पीस कर उसमें डालकर बड़े अच्छे पूरा ड्रम के ड्रम बनाते थे और हज़ारों की तादाद में मजमा होता था, तो सब लोग पी कर जाते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और मोहम्मद ज़मान साहब के मामू भी फौत हो चुके हैं,
انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعائے خیر کی جائے گی. اور پچھلی جمعرات کو غالباً یہاں محمد اسلم ڈان صاحب کے لیے فاتحہ نہیں ہوئی ہوگی، تو وہ بھی ہمارے نہایت ہی محترم و مکرم ساتھی اور اتنے اچھے ساتھی کہ ان کو کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ جارہ میں جانا ہے یا فہیل میں جانا ہے یا کوئی سٹی میں جانا ہے. اتنی ڈیوٹی دیتے تھے کہ ہمارے فاضلین کو لے کر آتے تھے، اور یہ نہیں کہ یہ ایک مرتبہ کیا، 2 مرتبہ کیا، 10 مرتبہ کیا، کئی سال یہ ڈیوٹی نبھاتے رہے ہیں. اور اس طرح کے ہیرے ہم سے بچھڑ گئے ہیں، ایک دن ہم نے بھی جانا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کام وہ کر کے گئے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ آپ صاحب شجرہ شریف